بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں قسط نمبر 318 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں آپ بیان کر رہے ہیں سرحدی عیسائی سلاطین کی بغاوتوں کا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، خلیفہ حکم کو بچپن سے کتابیں پڑھنے اور علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ تخت نشینی کا وقت اس کی عمر کا ایک بڑا حصہ گزر چکا تھا۔ بڑے بڑے علماء اور فضلاء اس کے سامنے کوئی تقریر کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ دنیا کے کسی ملک اور کسی تخت سلطنت پر غالباً ایسا ذی علم بادشاہ نہیں بیٹھا تھا۔ حکم ثانی کے علم اور فضل اور مطالعہ کتب کی حکایتیں چونکہ پہلے ہی سے دور دور تک مشہور تھیں، اسی لیے اس کے تخت نشین ہونے کی خبر سن کر عیسائی سرحدی سلاطین کے دل میں بہت خیال پیدا ہوا کہ وہ اپنے باپ کی طرح ایک بہادر صوبت کش سپہ سالار ثابت نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے سرکشی اور طغیان کا اظہار کیا۔ بادشاہ قسط اللہ نے اسلامی سرحدی شہروں پر دست درازی حملے شروع کر دیے تھے۔ خلیفہ حکم نے یہ حال سن کر اپنی تخت نشینی کے پہلے ہی سال میں بذات خود قسط اللہ کی جانب فوج کشی کی اور عیسائیوں کو شکست فاش دے گا جلکیہ کے ملک میں دور تک داخل ہو کر اور اقرار اطاعت لے کر واپس آئے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ جلسکیہ کے سرکش عیسائی اس تنبیہ کو کافی نہ سمجھ کر شورش اور فساد پر آمادہ ہو گئے تھے۔ چنانچہ خلیفہ حکم نے اپنے آزاد کردہ غلام غالب کو سپہ سالار افواج سے سرحد بنا کر روانہ کیا اور جلسکیہ والوں کو سرکوبی کے لیے تاکید کر دی۔ غالب نے پہنچ کر عیسائی اس فوج کو اپنی فوج سے کئی گنا زیادہ دیکھا، مگر اس نے خداوند پر بھروسہ کر کے حملہ کیا، سب کو شکست فاش دے کر بھگایا اور حکومت قسط اللہ کے ایک بڑے حصے کو تاراج اور قلعوں کو معدوم کر کے قرطبہ کی جانب واپس ہوا۔ ابھی چند ہی روز گزرے ہوں گے کہ شانجہ کے باغی ہونے کی خبر پہنچی۔ اس کی مدد کے لیے لیون، نور، قسط اللہ وغیرہ کئی عیسائی حکومتوں کی فوجی جمع ہو گئی تھی۔ خلیفہ حکم نے یعلا بن محمد حاکم سرقست کو خط لکھا کہ ان باغیوں کی سرکوبی کا کام انجام دو۔ چنانچہ یعلا بن محمد نے تنہا ان افواج گراں کا مقابلہ بڑی بہادری اور قابلیت کے ساتھ کیا اور سب کو شکست دے کر خلیفہ حکم کی خدمت میں مال غنیمت حاضر ہوئے۔ یعلا بن محمد ابھی قرطبہ ہی میں فروکش تھا کہ حاکم برشلونہ کے باغی ہونے کی خبر پہنچی اور ساتھ ہی معلوم ہوا کہ حاکم قسط اللہ بھی پھر سامان بغاوت فراہم کر رہا ہے۔ خلیفہ حاکم نے یعلا بن محمد کو برشلونہ کی جانب روانہ کیا اور غالب اور حزیل بن ہاشم کو حاکم قسط اللہ کی سرگوبی پر مامور کر دیا۔ دونوں فوجیں برشلونہ قسط اللہ کی جانب روانہ ہوئی اور دونوں جگہ عیسائیوں کو سخت نقصان اٹھا کر اقرار اور اطاعت پر مجبور ہونا پڑا۔ خلیفہ حکم کی حکومت کی ابتدائی زمانے میں جب عیسائیوں کو قائم ناکامیاں ہوئی تو ان کی ہمتیں پستہ ہو گئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ خلیفہ حکم ثانی اپنے باپ سے کسی قدر عزم اور قوت میں کم نہیں ہے۔ 354 ہجری میں ایک مرتبہ پھر سرحدی عیسائیوں میں کشمکش اور سرکشی کے حالات نمایاں ہوئے، مگر یعلا بن محمد اور قاسم بن مطرف نے سب کو سیدھا کر دیا۔ اسی سال نارمن لوگوں نے جزیرہ نمایاں انگلس کے مغربی سالات پر حملہ کر کے شہر بسن کے نواح تخت و تاراج شروع کی۔ خلیفہ کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو اس نے اپنے امیر الجر عبد الرحمن بن رحاب جس کو حکم دیا کہ ان قذاقوں کو بھاگنے نہ دے اور خود فوج لے کر قرطبہ سے بسن کی جانب روانہ ہوا، مگر خلیفہ امیر الجر عبد الرحمن کے پہنچنے سے پہلے ان قذاقوں کو خشکی اور سمندر سے وہاں کے باشندوں نے مقابلہ کر کے بھگا دیا تھا۔ نہ خشکی میں کوئی شخص نظر آیا اور نہ ان کا کوئی جہاز سال پر موجود پایا گیا۔ شانجہ کا چاچا زاد بھائی اور دونی جو فردی نند حاکم قسط اللہ کا داماد بھی تھا، ریاست لیون کا فرما بردار تھا۔ جب شانجہ کو خلیفہ عبد الرحمن ثالث کی فوجوں نے لیون کا حاکم بنا دیا تو اردونی اپنے خسر فردی نند کے پاس چلا گیا تھا۔ اب اردونی نے جلکیہ
سے اپنے 20 ہمراہیوں کے ساتھ خلیفہ حکم کی خدمت میں حاضر ہونے کا اور فریاد کرنے کا قصد کیا۔ چنانچہ سن 355 ہجری میں اردونی شاہ لیون شہر سالم میں ماں اپنے ہمراہیوں کے پہنچا تو امیر غالب محافظ حدود شمالی نے اس کو روکا اور کہا کہ تم ممالک مروسہ اسلامیہ میں بلا اطلاع و اجازت کیسے داخل ہوئے؟ اردونی سابق بادشاہ لیون نے کہا کہ میں امیر المومنین کا ایک ادنا غلام ہوں، میں اپنے آقا کے پاس جاتا ہوں، میں نے کسی اجازت اور اطلاع کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ تاہم غالب نے اس کو وہیں شہر سالم میں روک کر دربار خلافت کو اطلاع دی۔ یہاں سے اردونی کے آنے کی اجازت مرمت ہوئی اور ساتھ ہی اس کے استقبال کے لیے ایک سردار کو روانہ کر دیا گیا۔ جب اردونی شہر قرطبہ کے قریب پہنچ گیا اور شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ خلیفہ عبد الرحمن ثالث کی قبر کے سامنے پہنچا تو خود بخود فوراً گھوڑے سے اتر کر قریب پہنچا اور دیر تک دعا کرتا رہا اور قبر کو سجدہ کر کے آگے روانہ ہوا۔ خلیفہ حکم نے اردونی کی اجازت دی کہ وہ سفید لباس پہن کر، جو بنو امیہ میں عزت کا لباس سمجھا جاتا، داخل دربار ہو۔ شہر کے تتلیہ کا اسقف عبداللہ بن قاسم اور قرطبہ کے عیسائیوں کا مجسٹریٹ ولید بن خیرون اس کے ہمراہ برائے ادب آموزی اور رہبری موجود تھے۔ اردونی جب دربار میں داخل ہوا تو خلیفہ کے سامنے پہنچنے سے ہی اس مکان کی عظمت اور ہیبت سے مرعوب ہو کر اور ٹوپی اتار کر دیر تک ششدر کھڑا رہا۔ ہمراہیوں نے آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا۔ جب تخت کے سامنے پہنچا بے اختیار سجدہ میں گر گیا، پھر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کس قدر آگے بڑھا اور پھر سجدہ میں گر پڑا۔ اسی طرح سجدہ کرتا ہوا اس مقام تک پہنچا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور اس کرسی پر جو اس کے لیے بچھائی گئی تھی بیٹھا۔ اب اس کے ولید بن خیرون کے اشارے پر کئی مرتبہ بولنے کی کوشش کی، اس پر اس کا روب تھا کہ کچھ نہ بول سکا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر خلیفہ حکم کچھ دیر خاموش رہا تاکہ اس کو اپنے حواس بجا کرنے کا موقع ملے۔ پھر اس کے بعد خلیفہ نے کہا، اے اردون، ہم تیرے یہاں آنے سے بہت خوش ہوئے۔ ہمارے الطاف خسرونا سے تیری خواہشات پوری ہوں گی۔ اردونی نے خلیفہ کا یہ کلام سن کر فرط مسرت سے اٹھ کر تخت کے سامنے سجدہ کیا اور نہایت عاجزی سے عرض کیا، اے میرے آقا، میں حضور کا ادنا غلام ہوں۔ خلیفہ نے فرمایا کہ ہم تجھ کو خیر خواہان دولت میں شمار کرتے ہیں اور تیری درخواست کو منظور کرتے ہیں، اگر کوئی خاموش ہو کر بیان کر۔ اردونی یہ سن کر پھر دیر تک تخت کے سامنے سجدہ میں پڑا رہا اور اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ شاہجہاں میرا چچا زاد بھائی اس سے پہلے خلیفہ کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوا تھا کہ اس کا کوئی یار و مددگار نہ تھا اور رعایا اس سے خوش نہ تھی۔ خلیفہ مرحوم اس کی التجا سنی اور اس کو بادشاہ بنا دیا۔ میں نے خلیفہ مرحوم کے حکم اور فیصلے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی اور ملک چھوڑ دیا، حالانکہ رعایا مجھ سے خوش تھی۔ میں اس وقت اپنے دلی جوش اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید رکھتا ہوں کہ خلیفہ وقت میرے استحقاق پر نظر کر کے میرا ملک مجھ کو مرامت فرمائے گا۔ خلیفہ نے یہ سن کر فرمایا کہ ہم تیرا مدعا سمجھ گئے ہیں، اگر شاہجہاں کے مقابلے میں تیرا استحقاق فیک ہے تو ضرور ملک تجھ کو ملے گا۔ یہ سن کر اردونی نے پھر سجدہ کیا۔ خلیفہ نے دربار برخاست کیا اور اردونی کو اس کی قیامگاہ پر عزت احترام کے ساتھ پہنچا دیا گیا۔ اردونی کو کیسر سلطان کے ایک مغربی حصے کے بالا خانے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں اردونی نے ایک تخت پر بچھا ہوا دیکھا جس پر خلیفہ کبھی کبھی بیٹھ جاتا تھا۔ اس خالی تخت کو دیکھ کر اردونی نے اسی طرح سجدہ کیا کہ گویا خلیفہ اس پر بیٹھا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ کے وزیر اعظم جعفر نے آ کر اردونی کو خلیفہ کی طرف سے ایک مقافِ خلق دیا، جس طرح چند روز مہمان رہ کر آپ نے چند سرداروں کے ساتھ روانہ کیا کہ اس کو آبائی ریاست میں تخت نشین کا رہے۔ اس کے بعد شاہجہاں اور سمورا جلکیہ کے رئیسوں نے بھی عرضیاں اظہار فرما برداری کے لیے روانہ کی اور بیش بہا قیمتی تحفے بطور نذرانہ روانہ کی۔ بارسلونا کے حاکموں نے بھی قیمتی نذرانے خراج روانہ کر کے اظہار عقیدت کیا۔ اس کے بعد فرانس، اٹلی اور یورپ کے دوسرے عیسائی سلاطین جس طرح خلیفہ عبد الرحمن ثالث کی خدمت میں اپنے سفیر اور طوائف بھیجے اور خلیفہ حکم کا رعب بھی اپنے باپ کی طرح قائم ہو گیا۔ مغربی جلکیہ کے عیسائی فرما برداری جوان اب دونوں بہت طاقتور تھے اور جس کا نام ارزیک تھا
اپنی ماں کے خلیفہ حکم کی خدمت میں روانہ کیا۔ خلیفہ نے معدل الرزیق کو عزت کے ساتھ دربار میں باریاب کیا اور اس کی خواہش کے موافق اس کے بیٹے کے لیے سند امارت الخوا حکومت لکھوا دی۔ سن 316 ہجری میں مراکش کے ادریسی حاکم نے جو خلیفہ قرطبہ کی طرف سے وہاں مامور تھا، بربریوں کی جمعیت کے سر فراہم کر کے سرکشی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ خلیفہ نے سرکستہ کے حاکم یعلا بن امیہ کو مراکش کی جانب روانہ کیا۔ اندلسی فوج کی کشی کا حال سن کر حاکم مراکش نے مغیر عبیدی سے آنت طلب کی اور اس کی فرما برداری اطاعت قبول کر لی۔ ادھر سے امیر جو ہر فوج لے کر مراکش پہنچ گیا۔ مارکا کار گرم ہوا۔ یعلا بن محمد اس مارکے میں کام آیا اور یہ مہم ناکام رہی۔ اس خبر کو سن کر دربار قرطبہ میں فکر و ملال کے اثر نمایاں ہوئے۔ خلیفہ نے اپنے آزاد کردہ غلام امیر غالب کو مراکش روانہ کیا۔ غالب کے پہنچنے پر جوہر تو مصر کی طرف چل دیا اور حاکم مراکش مقابلہ میں آمادہ ہوا۔ کئی مارکوں کے بعد غالب نے حسن کو ایک قلعہ میں محصور کر کے اس پر بات مجبور کر لیا کہ بلا شرط اپنے آپ کو غالب کے سپرد کر دے۔ چنانچہ غالب نے حاکم مراکش کو قرطبہ روانہ کیا اور خلیفہ نے اس کے ساتھ عزت و محبت کا برتاؤ کیا اور بطور مہمان قرطبہ میں مقیم رہ کر روزینہ مقرر کیا۔ چند روز کے بعد اس کی خواہش کے موافق اسے اسکندریہ کی جانب بھیج دیا گیا۔ غالب نے 1 سال مراکش میں قیام کر کے وہاں کے تمام انتظامات کو خوب مکمل کیا اور سن 363 ہجری میں مراکش کے بہت سے قیدیوں کے ہمراہ لیے ہوئے قرطبہ آیا، جہاں اس کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا۔ سن 325 میں اس خلیفہ نے اپنے بیٹے شام کو ولی عہد خلافت بنا کر عمرہ اور وزراء اور اراکین سلطنت سے بیعت لی اور تمام مروسہ میں عالموں سے بیعت لی۔ بیعت ولی عہدی کا وکالتاً لے گئی۔ 2 ماہ سفر 366 ہجری کو 16 سال کی حکومت کرنے کے بعد 64 سال کی عمر میں خلیفہ ثانی نے بارزہ فالج قرطبہ میں وفات پائی۔ اس کے وفات کے وقت اس کے بیٹے شام کی عمر 11 سال کی تھی۔ خلیفہ حکم ہی نے ولی عہدی کے وقت اس کا وزیر محمد بن ابی عامر کو تجویز کر دیا تھا۔ اگلے روز ہشام تخت نشین ہوا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔